دوستو 26ویں آئینی ترمیم کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر ایک بڑا اور زبردست ایکشن لیا ہے اور اس معاملے میں 12 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ ہیں، اور اس وقت حکومت کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول سے حکومت کے اوپر کون سا بڑا پریشر آیا ہے، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد حکومتی وزراء کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، اور کئی ایک بڑے لیڈر پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک کیوں بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر 3 بڑے اقدامات ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ ترمیم بھی خطرے میں ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کو اس کا کریڈٹ کیسے جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز آپ کی اوپینین ہوتی ہے، کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اچھا دوستو، اگر ہم بات کریں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نہ صرف سینئر ترین جج ہیں اور نہ صرف وہ چیف جسٹس بننے کے لیے میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں، بلکہ وہ ایک پروفیسر ٹائپ آدمی ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو چلانے کا جو ویژن دیا تھا اس کو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی مانا تھا، لیکن بعد میں جیلس ہو کر خود پرستی میں یا انا پرستی میں آ کر قاضی فائز عیسیٰ نے اس ویژن کو سائیڈ کے اوپر رکھ دیا۔ لیکن جب یحییٰ فریدی آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کے ویژن ہی کو پک کیا اور کہا کہ وہ اسی کے تحت سپریم کورٹ کو چلائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا جو یہ نیا ٹینیور فکس ہونا تھا، یا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ججز کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو اس وقت وہ امریکہ گئے تھے اور بیرون ملک کے دورے کیے تھے انہوں نے، اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا یا کہا گیا کچھ پرو نون لیگ جرنلسٹ جو تھے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کوئی لابنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس بنوانا چاہتے ہیں، ان کو بننے نہیں دیا جائے گا، حکومت 26ویں آئینی ترمیم پاس کرے گی۔ اور دیکھو، جو وہ بات کہتے تھے وہ بالکل بات سچ نکلی، اور اس طریقے سے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کی، حکومت نے یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس بھی بنایا، حکومت نے امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بھی بنایا، اور اس میں اپنی مرضی کے جج بھی ڈالے اور سپریم کورٹ کو فتح بھی کر لیا، اور وہاں پر ایک کنٹرول جو جوڈیشری ہے وہ بٹھا دی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی۔ اچھا، ویسے تو حکومت کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کیونکہ 2 جج ہیں ایسے جو جسٹس منصور ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں، جو اس جو کنٹرول جوڈیشری ہے اس کے رستے کی رکاوٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ اب رکاوٹ بن چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ حامد میر نے ایک بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہے۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہے، اور انہوں نے وہاں پر لابنگ بھی کی، وہاں پر انہوں نے اپنے حق میں قراردادیں منظور کروائیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی قراردادیں منظور کروائیں، حکومت وقت کو لیٹر بھی لکھوائے، یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے پریشرائز کر کے حکومت کو جو ہے وہ مجبور کیا، لیکن اس کے لیے کوئی اسٹرانگ آواز نہیں تھی۔ لیکن اب وہ اسٹرانگ آواز بھی ٹرمپ کی صورت میں حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل چکی ہے، اور اگر جوڈیشری لیول کے اوپر دیکھا جائے تو جسٹس منصور جو ہیں ان کا کردار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے ان آنے والے خدشات کو لے کر وہ جو وزٹ کیا تھا وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اب امپورٹنس اختیار کر چکا ہے۔ حامد میر نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر 27 سے زائد جو ایگریمنٹس ہیں وہ کر رکھے ہیں، اور اس میں آزاد عدلیہ کی ضمانت، ہیومن رائٹس کی جو ہیں وہ وائلیشن نہیں ہوں گی، ملٹری کورٹس کو لے کر معاملات ہیں، اس طریقے کے 27 جو ایگریمنٹ ہیں وہ حکومت نے کیے گئے ہیں، اور
حامد میر کہتے ہیں کہ وہ پرسنلی ان ڈیلیگیشنز کو جانتے ہیں جو آئندہ ہفتے یا 10-15 دن میں پاکستان کو وزٹ کریں گے، اور حکومت پاکستان کو ان 27 ایگریمنٹس کے اوپر جن پر سگنیچر حکومت نے کیے ہوئے ہیں یا ایز اے اسٹیٹ پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، اس کی ایک تو یاد دہانی کروائیں گے، اور دوسرا پاکستان کی جو امداد ہے وہ بند کر لی جائے گی، کیونکہ یہ جو امداد ان پاکستان کو مل رہی ہے، جو ایڈ مل رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ایڈ ہے وہ ہے IMF کی۔ اگر IMF کی ایڈ پاکستان کو لینی ہے تو انٹرنیشنل جو لیول کے اوپر پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ اب یہ بولیں گے کہ معاہدے تو ایران نے بھی کیے ہوئے ہیں، معاہدے تو روس نے بھی کیے ہوئے ہیں، معاہدے تو نارتھ کوریا نے بھی کیے ہوئے ہیں، تو بھائی نارتھ کوریا، ایران اور روس جو ہیں وہ IMF کی مدد لینے کے لیے بھی امریکہ اور انٹرنیشنل جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے پاس نہیں جاتے، تو اس لیے یعنی آپ روس کے ساتھ یا ان کنٹریز کے ساتھ آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اور نہ پاکستان کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل جو پابندیاں ہیں، جو سینکشنز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کو ابھی ان معاہدات جو ہیں ان کی پابندی کرنی پڑ رہی ہے اور کرنی پڑے گی، اور پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی وہ سٹانس نہیں جو ہے وہ کر سکتا یا اس طریقے سے آنکھیں نہیں دکھا سکتا انٹرنیشنل پاور کو۔ آپ کا تو ایمرجنسی میں یعنی کہ جنوری میں اب IMF کے ڈیلیگیشن کو پاکستان آنا تھا، اور اب وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے، اور کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان نے معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے قرضے اب رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب دوست ممالک کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، رشیا ہے، رشیا کہہ رہا ہوں، چین ہے، UAE ہے، یہ کنٹریز اب آپ کے قرضے جو ہیں وہ رول اوور نہیں کر رہے، اور جب آپ کے قرضے رول اوور نہیں ہو رہے، اور ان دوست ممالک کی جو ڈیمانڈ تھی وہ میں نے آپ کو تقریباً 2-3 مہینے پہلے بتائی تھی کہ یہ کنٹری کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کر آؤ، اگر تم سیاسی استحکام لے کر نہیں آ سکتے تو پھر ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم لا کر وہ شاید استحکام لے آئیں گے، اور شاید طاقتور لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن استحکام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر آئے گا۔ اگر آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں تو قائل کر لیں، اگر آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ ان کو حکومت دے دیں، جو ان کا رائٹ بنتا ہے۔ ادروائز جو ہیں نہ تو آپ کو دوست ممالک کی جانب سے کوئی رعایت مل رہی ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پریشر ہے وہ آئے روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔